مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین و آسمان کے بیچ موقوف رہتی ہے، رکی ہوئی رہتی ہے، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرمایا کہ جب تک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیتا، تیری دعا زمین و آسمان کے بیچ معلق اور موقوف رہتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعا کے آغاز میں بھی اور دعا جب مکمل کر لیں اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے احکام نماز میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اچھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کے اندر شریک رہیں گے اور آخر تک یہ سلسلہ ملاحظہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے اور دوسروں تک بھی اس سلسلے کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے کہ یہ اس کی آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے اور انسان کامیاب زندگی گزار کر جائے۔ کامیاب زندگی گزار کر جانے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تم نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ اور پھر فرمایا، انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ، فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن یہ آسان ہے اس پر کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایۃ الایمان، جو فجر کی نماز کی طرف گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، ومن غدا الی السوق غدا برایۃ ابلیس، اور فرمایا کہ جو سویرے ہی صبح سویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے گیا۔ یعنی انسانوں کے دو ٹولے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے۔ اور پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولہ والے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں، نماز سے کرتے ہیں۔ جو خدا کے بندے ہیں وہ اپنے دن کا آغاز نماز سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، ذکر سے کرتے ہیں۔ لیکن جو شیطانی ٹولہ ہے یہ بازار اور دنیاوی کاروبار سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں ہے، مگر صبح سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام لیا، نہ اس کی عبادت کی، نہ کوئی ذکر کیا، نہ کوئی اچھی بات کہی، بلکہ ان دنیاوی کاموں کے اندر لگ جانا، یہ شیطانی کام ہے۔ ناظرین کرام، نماز کس قدر اہم ہے اور ہمیں نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت پر ہمیں ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اس کے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم اپنے سلسلے احکام نماز میں نماز کے مسائل سیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے نماز کے کچھ مکروہات تحریمہ کو سنا کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یعنی اس نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے چند مسائل سماعت کیے، اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے اندر کپڑا فولڈ کرنے سے، جس کو شریعت کے اندر صدل کہا جاتا ہے، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور فقہائے کرام صدل کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا کپڑا جسے پہنا جاتا ہے اسے بے پہنا لٹکا دینا، یعنی کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس کو پہنا جاتا ہے، آستین کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو اس طرح پہنا جاتا ہے، ایسے کپڑے کو بغیر پہنے ایسے ہی لٹکا دینا، جیسے جیکٹ ہو گئی، واسکٹ ہو گیا، اس کے اندر بازو ڈالے بغیر کندھوں پر ان کو رکھ لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی صدل میں داخل ہے۔ اور آج کے سلسلے میں ہم مزید نماز کے مکروہات تحریمہ کو سنیں گے۔ تو آئیے مسائل کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جس لباس پر جاندار کی تصویر ہو، یعنی جانور کی تصویر ہے، کسی انسان کی تصویر ہے، کوئی ایسی چیز کی تصویر ہے جس میں روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، اگر کپڑے پر آگے ہو یا پیچھے ہو، ٹی شرٹ کے اندر اگر جاندار کی تصویر ہے اور تصویر ایسی ہے جس کے اندر اس کا چہرہ بھی موجود ہے، جو بھی جانور ہے، انسان ہے، اس کا چہرہ اس تصویر میں، پکچر میں موجود ہے، اور وہ تصویر اتنی بڑی ہے کہ زمین پر اگر اس کو رکھا جائے تو کھڑے ہو کر دیکھیں تو چہرہ بالکل صاف نظر آ جائے۔ کپڑے پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے اور تصویر اتنی بڑی بنی ہوئی ہے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھا جائے تو بھی چہرہ بالکل صاف نظر آ جائے، ایسے لباس کو پہننا شرعاً جائز نہیں ہے، ایسا لباس پہننا ہی جائز نہیں ہے، اور ایسے لباس کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کسی جاندار کی تصویر جس میں اس کا چہرہ بھی موجود ہو اور اتنی بڑی ہو
کہ زمین پر رکھ کر کھڑے سے دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل ظاہر ہو، صاف طور پر اس کا چہرہ نظر آ جائے، اس کے اعضاء، اس کے پارٹس آف باڈی نظر آ جائیں، اس طرح کی تصویر جس کپڑے پر ہو اس کو پہننا، پہنانا، بیچنا، خیرات کرنا سب ناجائز ہے، اور اسے پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہے جس کو پڑھنا دوبارہ ضروری ہے۔ اور ایسے کپڑے پر سے اگر تصویر مٹا دی جائے، جو پکچر ہے اس کو مٹا دیا جائے، یا اس کا سر مٹا دیا جائے، چہرہ بالکل مٹا دیا جائے، اس کے بعد اس کو پہنا جائے، اس کو پہنایا جائے، اس کو بیچا جائے، اس کو خیرات کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ سب جائز ہے، اور اب اس کو پہن کر نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسے پکے رنگ کی ہو کہ مٹ نہ سکے اور دھل نہ سکے، تو اسی طرح کا کوئی پکا رنگ، کوئی کالا رنگ اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کا چہرہ مٹا دیا جائے، تاکہ تصویر کا اتنا حصہ اگر مٹ جائے گا تو نماز بھی ہو جائے گی، اس کو پہننا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور کپڑا خریدتے ہوئے، شرٹ خریدتے ہوئے، ٹی شرٹ خریدتے ہوئے اس چیز کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کپڑا نہ خرید لیں کہ جس کے اوپر تصویر ہو، پکچر ہو۔ صحیح حدیث کے اندر ارشاد ہوا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی جبکہ توہین کے ساتھ نہ ہو، یعنی یہ چیزیں اگر ایسی ہیں کہ توہین کے ساتھ ان کو گھر کے اندر ڈال دیا گیا ہے، جیسے پائیدان ہے، پائیدان پر کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے، یا گھر کے اندر اخبار وغیرہ ہیں مگر وہ اخبار ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو اگر ان تصاویر کو توہین کے ساتھ کہیں ڈالا ہوا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر باقاعدہ ان کو زینت کے طور پر اور تعظیم کے طور پر ان کو گھر کے اندر لگایا گیا ہے، یا کپڑا کو اس طرح پہن لیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ سوچیں گے کہ ہمارے پاس جو کرنسی ہے، نوٹ ہے، اس پر بھی تصویر ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں روپے اور دیگر سکے کی جو تصویریں ہیں یہ بھی فرشتوں کے گھر کے اندر آنے سے رکاوٹ ہیں یا نہیں؟ تو امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تصویریں فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ نہیں ہیں، اور ہمارے علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے، علماء کرام کے کلمات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو تصاویر کرنسی پر ہیں، نوٹ پر ہیں، ان کو جیب میں رکھ لیا جائے، گھر میں رکھ لیا جائے، تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں بطور خاص نماز کے اندر ایسے کپڑے سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب نمازی نماز پڑھتا ہو تو وہ اپنے سامنے دیکھ لے کہ اس کے سامنے کوئی تصویر تو نہیں ہے۔ اگر نمازی کے سامنے کوئی تصویر ہے جس تصویر کے اعضاء بالکل ظاہر ہیں، تو اس صورت کے اندر نمازی کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، جبکہ اس نے کسی تصویر کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھی ہو۔ ناظرین کرام، اسی طرح نماز کے مکروہات میں سے ایک مکروہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پاخانہ کی حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے، سخت پیشاب کی حاجت ہے، اور اسی حالت کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو، ٹوائلٹ جانا ہو، تو پہلے بیت الخلاء کو جائے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر شدت سے پیشاب لگا ہے، یا پاخانہ کی حاجت ہے، یا غلبہ ریاح ہے، یعنی ہوا نکلنے کی شکایت ہے اور اس کی حاجت ہے، تو اس صورت کے اندر، اس حالت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اپنی حاجت کو پورا کر لے، پیشاب کرنا ہو، پاخانہ کرنا ہو، اپنی حاجت کو پورا کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر یہ چیزیں ہیں اور وقت بھی باقی ہے، نماز کا وقت ابھی ہے، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، ابھی عصر کا وقت باقی ہے، ابھی فجر کا وقت باقی ہے، تو
ایسی صورت کے اندر قضائے حاجت مقدم ہے، یعنی اپنی اس حاجت کو مکمل کرنا یہ پہلے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جائے۔ جماعت قائم ہو چکی ہے، اب اگر یہ پیشاب کرنے جائے گا، پاخانہ کرنے جائے گا تو جماعت تو نکل جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں ایسی حالت میں پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے، اگرچہ جماعت نکل جائے، لیکن اگر یہ ہے کہ قضائے حاجت اور وضو کے بعد وقت شارٹ ہے، اور وقت اتنا ہے کہ اگر یہ حاجت پوری کرنے جائے گا پھر وضو کرے گا، اتنی دیر کے اندر وقت ہی نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ نماز قضا نہ کرے بلکہ نماز پڑھ لے، اور اس نماز کو دوبارہ پھر سے بعد میں ادا کر لے۔ اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہو جائے، نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز کے دوران یہ ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ اس کی ہوا نکلنے والی ہے، یا پیشاب کی حاجت ہے، یا پاخانہ کی حاجت ہے، اور وقت کے اندر گنجائش بھی ہے، وقت بھی باقی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ اگر اسی حالت میں نماز کمپلیٹ کر لی تو وہ گنہگار ہوگا۔ پیارے ناظرین کرام، ہمیں نماز کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، تو خشوع قلب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں، اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو فری کر لیں۔ کوئی بھی ایسی حاجت آپ کو نہ رہے کہ نماز کے دوران آپ کا دھیان بٹے، آپ کی توجہ ہٹنے لگے۔ لہذا اگر کوئی ایسی حاجت درپیش ہے تو اس حاجت کو پہلے پورا کر لیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ نماز کے اندر ایک مکروہ تحریمی یہ بھی ہے کہ مردوں کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کو اس حال میں نماز پڑھنے سے منع کیا کہ اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہو، اور یہ جو منع ہے یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جوڑا باندھنا یہ مکروہ ضرور ہے، مگر مکروہ مردوں کے لیے ہے۔ حدیث کے اندر صاف نہی رجل ہے، عورت کے بال تو عورت ہیں، چھپانے کی چیز ہے، چوٹی کھولنے کا اسے غسل کے اندر بھی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ عورت کو چوٹی کھولنے کا حکم غسل میں بھی نہیں دیا گیا ہے، لہذا جوڑے میں کیا حرج ہے۔ مرد کے لیے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ سجدے کے اندر وہ بھی زمین پر گریں، سجدے کے اندر مرد کے بال بھی زمین کی طرف آئیں، اس کے ساتھ سجدہ کریں، جبکہ عورت کے بال سترے عورت میں داخل ہیں، یعنی عورت کا اپنے بالوں کو چھپانا یہ ضروری ہے غیر محرم کے سامنے، اور بالخصوص نماز کے اندر ان کو چھپانا فرض ہے۔ اگر عورتیں جوڑا نہیں باندھیں گی تو حالت نماز میں ان کے بال بکھر سکتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ان کے بالوں کی بے ستری کا اندیشہ ہے جس سے نماز پر اثر پڑے گا۔ لہذا اگر عورتیں اپنے بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کر کے کوئی کیچر وغیرہ کے ذریعے اس کو پکڑ لیں اور اس کو اکٹھا کر کے باندھ دیں تو بالوں کو چھپانے میں اور زیادہ معاونت ملے گی، اور بال اس طرح چھپے رہیں گے، عورت کے بال ظاہر نہیں ہوں گے، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بالوں کو اکٹھا کر کے ان کا جوڑا باندھنا یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ناجائز ہے، ان کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا مردوں میں سے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر اپنی انگلیوں کو اس طرح چٹکانا اور انگلیوں کی قینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے نماز کے اندر ایسا کیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو واپس ادا کرنا ہوگا۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے اور نماز کے انتظار میں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اس وقت بھی یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں۔ انگلیوں کو چٹکانا بھی مکروہ ہے
اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر داخل کرنا یہ بھی مکروہ ہے، نماز میں بھی نہ کیا جائے اور نماز کے انتظار میں بھی نہ کیا جائے، نماز کے لیے جا رہے ہوں رستے میں بھی یہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور بڑی اہم چیز، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز نہ پڑھے۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک شخص جب سامنے کھڑا ہے قبلے کی سمت اور ہم اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا فعل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور نمازی کی طرف اپنا چہرہ کر لے۔ اگر نمازی کی طرف سے ایسا ہوا ہے تو کراہت مصلی پر ہے، کراہت نمازی پر ہے کہ اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ہے اور کوئی اس کے سامنے آ کر بعد میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کی نماز مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، جو سامنے کھڑا ہے اس کو بہرحال اس بات کا گناہ ضرور ملے گا کہ وہ نمازی کے سامنے اپنا منہ کر کے کھڑا ہے، لہذا وہ گنہگار ہوگا۔ اگر نمازی اور اس شخص کے درمیان جس کا منہ نمازی کی طرف ہے، اگر ان دونوں کے بیچ فاصلہ بھی ہے تب بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی درمیان کے اندر کوئی آڑ ہے اور آڑ اتنی بڑی آڑ ہے کہ نمازی اگر حالت قیام کے اندر ہو، کھڑا بھی ہو جائے تب بھی آمنا سامنا نہیں ہوتا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نمازی کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ درمیان کے اندر کوئی آڑ آ گئی ہے۔ لیکن آڑ اگر چھوٹی ہے اور نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا منہ اس کے چہرے کی طرف ہو جاتا ہے، حالت قیام کے اندر تو منہ ہو جاتا ہے، لیکن جب نمازی بیٹھ جاتا ہے تو اس کا منہ نمازی کی طرف نہیں ہوتا، تو بھی فقہائے کرام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ان دونوں کے بیچ کوئی ایک آدمی نمازی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب تک نمازی قاعدے میں ہوگا، نیچے بیٹھا ہوگا، تو وہ نیچے بیٹھنے والا شخص آڑ بن جائے گا۔ لیکن جب نمازی کھڑا ہوگا تو یہ اس سامنے دیکھنے والے شخص کے بالکل سامنے آ جائے گا، تو اس صورت میں بھی کراہت ہے، اب بھی یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا جب تک مکمل آڑ نہ ہو کسی بھی نمازی کے سامنے اس طرح منہ کر کے کھڑا ہونا اور منہ کر کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اعتجار فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اعتجار کا مطلب یہ ہے کہ سر پر کوئی رومال لپیٹ لیا جائے یا عمامہ باندھ لیا جائے، لیکن اس طرح باندھا جائے کہ بیچ سر کے اندر عمامہ نہ ہو، بیچ سر پہ کپڑا نہ ہو۔ اور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں بھی اعتجار ہوتا ہے، لیکن نہیں، تحقیق یہ ہے کہ اعتجار اس صورت میں ہے کہ عمامہ کے نیچے کوئی چیز سر کو چھپانے والی نہ ہو۔ اگر ٹوپی موجود ہے اور پھر عمامہ باندھ لیا گیا اور بیچ کے اندر عمامہ نہیں ہے، بیچ میں سے ٹوپی نظر آ رہی ہے، تو فرمائے کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی اس صورت میں ہے کہ سر کے اوپر رومال لپیٹ لیا جائے، عمامہ لپیٹ لیا جائے اور بیچ کے اندر سر کھلا ہوا ہو، ٹوپی وغیرہ کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اور نماز کے اندر بے ضرورت کھنکارنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کوئی وجہ ہو، آواز صاف کرنے کی نیت سے اگر یہ کھنکارتا ہے یا اس نیت سے کہ قرات نہیں ہو پا رہی ہے تاکہ قرات کو کیا جا سکے، آواز نکالی جا سکے، اور اس صحیح مقصد کے لیے اگر یہ کھنکارتا ہے تو نماز درست ہے۔ لیکن بغیر ضرورت نماز کے اندر کھنکارنا، اس کو فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اسی طرح قبر کے بالکل سامنے نماز پڑھنا کہ درمیان کے اندر کوئی آڑ نہ ہو۔ اگر قبر اور نماز پڑھنے والے کے بیچ کوئی آڑ ہے، کوئی چیز حائل ہے، تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی چیز آڑ بھی نہیں ہے،
اور نمازی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن درمیان کے اندر اس کے سامنے قبر ہے، تو ایسی جگہ نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم نے آج نماز کے مکروہات تحریمہ کو سماعت کیا۔ آخر کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ بھی سماعت کریں کہ مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک نگ والی، جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ پہننا جائز ہے۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی، ایک نگ والی اور اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، وہ پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز نہیں ہے، یا ایک انگوٹھی پہن لی اس کے اوپر دوسری انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا چاندی کے علاوہ لوہے، تانبے، پیتل، سونے وغیرہ کی انگوٹھی پہننا مرد کو ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور ایسی کوئی انگوٹھی، ایسا کوئی چھلا، پیتل وغیرہ کا چھلا اس نے پہن کر نماز پڑھی تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ لہذا ایسا شخص وہ ناجائز انگوٹھی اتار کر نمازوں کا اعادہ کرے، نماز کو پھر سے پڑھے اور توبہ بھی کرے کہ آئندہ کبھی بھی ایسی انگوٹھی نہیں پہنے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ پھر وہ پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے تو فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ پھر وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے تو فرمایا، کیا بات ہے کہ تم جنتیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ کیا بات ہے کہ تم جنتیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ یعنی یہ تو جنت والے جنت میں پہنیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس کو جنت عطا فرمائے گا، یہ تو جنت والے جنت کے اندر پہنیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو فرمایا، چاندی کی بناؤ اور 1 مثقال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی ہو۔ ناظرین کرام، ہمیں انگوٹھی پہنتے ہوئے بھی اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دینی معلومات، یہ شرعی مسائل دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ ضروری مسائل پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ہم نماز کے اور بھی مکروہات تحریمہ اور دیگر مسائل کو ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر پچھلے سلسلے نہیں دیکھے ہیں اور نماز کے ان مسائل کو آپ نے نہیں سیکھا ہے تو گزارش ہے کہ ضرور نماز کے یہ اہم ترین مسائل کو سیکھ لیں، سمجھ لیں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز